غزوہ بنی المستلق 6 ہجری میں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ سے فارغ ہو کر مدینہ واپس آ رہے تھے۔ آپ کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ ان کی سواری کا اونٹ علیحدہ تھا۔ ایک مقام پر قافلہ رکا۔ رات کو کوچ سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ قضائے حاجت کے لیے جنگل کی طرف چلی گئیں۔ وہاں ان کا ہار ٹوٹ کر گر گیا، جس کو تلاش کرنے میں دیر لگی۔ ادھر کوچ کا وقت ہو گیا۔ لوگوں نے سمجھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے ہودج میں ہیں، چنانچہ سب اونٹوں کے ساتھ ان کا اونٹ بھی ہانک دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ واپس آئیں تو وہاں کوئی نہ تھا۔ انہوں نے رائے قائم کی کہ مجھ کو یہیں ٹھہرنا چاہیے، آگے جا کر جب میں نہ ملوں گی تو لوگ تلاش کرتے ہوئے یہیں آئیں گے۔ اس کے بعد ان کو نیند آئی اور وہ وہیں سو گئی۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ قافلے کی خبر گیری کے لیے پیچھے رہا کرتے تھے۔ وہ صبح کو اس مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ کوئی سو رہا ہے۔ قریب آ کر پہچانا تو گھبراہٹ میں ان کی زبان سے نکلا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے چادر سے اپنا چہرہ ڈھانک لیا۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے خاموشی سے اپنا اونٹ ان کے قریب لا کر بٹھا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی خاموشی کے ساتھ اس پر سوار ہو گئی۔ اب حضرت صفوان رضی اللہ عنہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر تیزی سے چلنے لگے، یہاں تک کہ دوپہر کے وقت قافلے میں شامل ہو گئے۔ مدینہ میں جب یہ خبر پھیلی تو کچھ بدباطن لوگوں کو موقع مل گیا کہ وہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی تہمت لگائیں اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی تحریک کو بدنام کریں۔ یہاں تک کہ بعض سیدھے سادے مسلمان بھی اس الزام میں شریک ہو گئے، مثلاً حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حمنہ بنت حجش رضی اللہ عنہ۔ 1 ماہ سے زیادہ عرصہ تک یہ خبر گرم رہی، یہاں تک کہ قرآن میں اس کی تردید نازل ہوئی اور اس کے بارے میں واضح احکام سورہ نور میں بیان کیے گئے۔ ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی عزت پر حملہ کرنا حرام ہے، اور جب معاملہ اتنی عظیم ہستی کا ہو تو احتیاط اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ طبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ پاک باز مسلم خاتون پر تہمت لگانا 100 برس کے عمل کو ڈھا دیتا ہے۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا، اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو، اللہ کی حرام کی ہوئی جان کو حق کے بغیر قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جہاد سے بھاگنا اور بھولی بھالی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ اس بیان میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں۔ اس سلسلے میں یہاں چند اشارے درج کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، ہم نے دیکھا کہ ایک سادہ سے واقعے کو بہانہ بنا کر جن لوگوں نے مذکورہ مہم چلائی ان کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے سے زیادہ دعوت اسلامی کو بدنام کرنا تھا۔ یہی ہر زمانے میں شیطان کا طریقہ رہا ہے، مگر اس قسم کی کوشش خواہ کتنے ہی بڑے پیمانے پر کی گئی ہو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ نمبر 2، امتحان کی اس دنیا میں ایک معصوم اور بے قصور آدمی کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے جس کو غلط معنی پہنایا جا سکے، اور اس طرح خدا سے بے خوف لوگوں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ اس کے ذریعے اس کو بدنام کریں۔ مگر جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں ان کو ایسے موقع پر ہمیشہ خوشگمانی کے تحت رائے قائم کرنی چاہیے۔ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ محض سن کر بلا تحقیق اس کو صحیح مان لے اور ان کو شہرت دینے میں لگ جائے۔ نمبر 3، ایسے کسی الزام کو درست ماننے کے لیے ضروری ہے کہ 4 معتبر آدمی اس کے حق میں گواہی دیں۔ اگر الزام لگانے والا 4 گواہ نہ پیش کر سکے تو یقین کیا جائے کہ وہ جھوٹا ہے اور اس جرم میں اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اس کے بعد اگر وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو امید ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے گا، مگر مسلمانوں کے معاملات میں گواہ بننے کے لیے پھر بھی وہ نااہل رہے گا۔ اس کے بعد اس کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ نمبر 4، اس پاک دامن خاتون پر جھوٹی تہمت لگانا ایسا سنگین جرم ہے جس کی سخت ترین سزا نہ صرف آخرت میں ملتی ہے بلکہ دنیا میں بھی ایسے آدمی کو اس کی سزا مل کر رہتی ہے۔ کسی کی عزت پر حملہ کرنا کمینے پن کی بات ہے، اور ایسا جرم جس کے ساتھ کمینہ پن شامل ہو جائے وہ آدمی کو اللہ کی رحمت سے آخری حد تک محروم رکھتا ہے۔
ایسے شخص سے جہنم اتنی قریب آ جاتی ہے کہ وہ دنیا ہی سے اس کی آنچ میں جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، اسلامی ماحول خدا پرستی کا ماحول ہوتا ہے۔ اسلامی ماحول وہ ہے جہاں ہر آدمی اس احساس کے ساتھ اپنی زبان کھولے کہ اس کے بولے ہوئے الفاظ کا حساب اللہ کو دینا ہے۔ ایسے ماحول میں آدمی کو حد درجہ محتاط ہو کر رہنا چاہیے۔ ایسے ماحول میں جو لوگ غیر ذمہ دارانہ باتوں کو پھیلائیں وہ گویا اسلامی ماحول کی خدا پرستانہ فضا کو خراب کر رہے ہیں۔ وہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں زہر گھول رہے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کے نزدیک سخت ترین مجرم ہیں۔ دنیا میں اگر وہ اپنی برات کے لیے الفاظ پا لیں تو اس بنا پر ان کو ہرگز دھوکے میں نہ رہنا چاہیے کہ وہ خدا کے یہاں بھی اپنی برات کے لیے الفاظ پا لیں گے۔ آخرت حقیقتوں کے کھل جانے کا مقام ہے، وہاں صرف وہی شخص بری الذمہ ٹھہرے گا جو حقیقت کی سطح پر جیے۔ جو حقیقت سے انحراف کرے وہ آخرت میں اس طرح پہنچے گا کہ وہاں اس کے لیے کوئی جگہ نہ ہوگی۔ نمبر 6، اس قسم کے کسی واقعے کا پیش آنا بظاہر ایک ناپسندیدہ بات ہے، مگر اس میں خیر کا پہلو بھی چھپا ہوا ہے۔ اس قسم کے ایک واقعے کے درمیان یہ ثابت ہوتا ہے کہ کون ذمہ دار ہے اور کون غیر ذمہ دار، کون اپنے سینے میں دوسرے بھائیوں کے لیے خیر خواہی لیے ہوئے ہے اور کون ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے حسد اور بغض بھرا ہوا ہے، کون اللہ کی جواب دہی کے احساس کے تحت بولتا ہے اور کون جواب دہی کے احساس سے خالی ہو کر کلام کرتا ہے۔ اس طرح یہ ہوتا ہے کہ ان واقعات کے ذریعے بدباطن لوگوں کا بدباطن ہونا کھل جاتا ہے۔ دوسری طرف اہل حق کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ خدا کی توفیق سے صبر کی روش پر قائم رہیں اور اللہ تعالیٰ کی مزید عنایتوں کے مستحق بنیں۔ نمبر 7، اس واقعے سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حق کی دعوت جب بے آمیز شکل میں پیش کی جائے تو وہ لوگ کتنے زیادہ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں جن پر اس دعوت کی زد پڑی ہو۔ ان مخالفین میں ایک تو عام دنیا دار ہوتے ہیں، وہ بھی اگرچہ ایسی تحریک کے مخالف ہوتے ہیں مگر ان کی مخالفت ایک دائرے کے اندر رہتی ہے۔ وہ